کلام مقدس میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 12ویں اور آیت سے لے کر 16ویں آیت تک کلام ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید پہ آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے کہ اے صیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچہ پر سوار ہوا آتا ہے۔ اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی۔ عزیزو، یہ واقعہ ہے جب یسوع مسیح یروشلم میں شاہانہ طور پر داخل ہوتے، خداوند یسوع مسیح کا استقبال کیا جاتا۔ لکھا ہے دوسرے دن، یہ دوسرا دن ہے عید کا دن۔ کون سا دن؟ عید کا دن، 7 دن کی عید۔ اور عید کے دوسرے دن یہودی 7 دن یروشلم میں آ کر عید مناتے، عید فصح۔ اور عید کا دوسرا دن تھا جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو رہے تھے اور لوگ کھجور کی ڈالیوں کے ساتھ استقبال کر رہے تھے۔ اس میں میسج، دو میسج۔ پہلا میسج یہ کہ یہ لوگ یسوع مسیح کو ایز اے بادشاہ ایکسپٹ کر رہے تھے، ایز اے سیاسی بادشاہ، پولیٹیکل لیڈر، کیونکہ یہ لوگ اس وقت رومیوں کی غلامی میں تھے اور خدا کے کلام میں وعدہ موجود تھا کہ اسرائیل میں ہمیشہ بادشاہ موجود رہے، داؤد کی گدی کبھی خالی نہیں ہوگی، خدا بادشاہ ہمیشہ اس کے خاندان سے کوئی نہ کوئی موجود رکھے گا۔ اب یہ جو اس وقت غلامی میں رومی ان کے اوپر حکومت کرتے تھے اور حکومت میں یہ اپنا بادشاہ مانگ رہے تھے جو ان کو رومیوں سے لڑ جھگڑ کر آزاد کرا تھا، یہ بادشاہ مانگ رہے تھے۔ اور دوسری چیز، پیغام کیا آ رہا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ اے صیون کی بیٹی مت ڈر۔ ہیلیلویا! یعنی خوف نہ تھا۔ صیون کی بیٹی سے مراد ہے بنی اسرائیل قوم، بنی اسرائیل کے لوگ۔ اس میں بیٹے بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، بزرگ بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں۔ سب سے کہا گیا نہ ڈر۔ میں کہتا ہوں یسوع مسیح کا زمین پر آنے کا، نجات دینے کا مقصد تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مقصد بھی ہے کہ انسان کا خوف دور کر دینا۔ ہیلیلویا! کیونکہ کتاب مقدس ہمارے لیے ہر دن کے لیے فرماتی ہے نہ ڈر، خوف نہ کر۔ انسان خوف میں، ڈر میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی بسر کرتا رہتا ہے۔ کبھی ایسا ڈر، کبھی وہاں ڈر، کبھی وہاں ڈر، کبھی کوئی ڈر، کبھی کوئی ڈر۔ خدا کہتا ہے صیون کی بیٹی نہ ڈر۔ آج ایف چرچ آپ سے کہتا ہے، ایف چرچ یوحنا کی بیٹی نہ ڈر۔ ہیلیلویا! خوف نہ کھا، نہ ڈر۔ کیوں نہ ڈر؟ Your king is coming. ہیلیلویا! تیرا بادشاہ جو ہے وہ آتا ہے، تیرا بادشاہ جو ہے وہ یہ آ رہا ہے۔ اب یہ بادشاہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ لکھا ہے یہ باتیں اس لیے ہوئی کہ وہ پہلے سے لکھا تھا۔ پہلے سے کیا تھا؟ لکھا تھا، پیشن گوئی تھی۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی پیشن گوئی، یہ کھجوری دیوار
لیے اس نے جو کچھ بھی کیا. یہ جو ہم کھجوری دوار بناتے ہیں یہ بھی پہلے پیشن گوئی. ہر ایک چیز کتاب مقدس میں درج. کیا خوبصورت کتاب ہے ہمارے پاس. 1600 سالوں میں لکھی گئی لیکن سارے واقعات ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ہاللویا. مختلف لکھنے والے، مختلف ادوار، مختلف طریقے، مختلف جگہ پر، لیکن سب کے سب روح القدس کے کنٹرول میں. ہاللویا. سب کچھ پاک روح دکھانے والا، روح القدس بتانے والا، روح القدس سارے واقعات کو ترتیب سے لے کر چلنے والا. ہاللویا. خدا کے پاک روح نے جو کچھ کلام لکھوایا مصنفین کو، وہ پرانے علامہ میں اور نیو ٹیسٹمنٹ میں وہ ہمیں پورا ہوتا ہوا کیا آتا ہے نظر آتا. ہاللویا. پیشن گوئی زکریا کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 9ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اے بنت صہیون تو نہایت شادمان ہو. تو کیا ہو؟ نہایت شادمان، خوش ہو. اور پھر کیا ہے؟ اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. وہ خلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. اور 10ویں آیت کہتی ہے اور میں افرایم سے رات اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی اور وہ قوموں کو صلح کا مزہ دے گا اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور درے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی. ہاللویا. ہاللویا. اب یہاں پر یہ پیشن گوئی یہ کیوں کی گئی؟ اور متی کی انجیل، یوحنا کی انجیل، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، چاروں انجیل میں یہ پالم سنڈے کا واقعہ جو ہے درج ہے. عزیزوں پیشن گوئی اس لیے کی گئی. اس وقت بھی یہ لوگ جو زکریا کی کتاب میں موجود ہیں یہ لوگ بھی بادشاہ مانگ رہے تھے. پس منظر یہ ہے کہ اسرائیلی لوگ جو تھے 70 سال بابل کی غلامی میں رہے تھے اور غلامی کے بعد یہ جب وہاں سے آزاد ہوئے تو آزاد ہونے کے بعد یہ چھوٹا سا ایک صوبہ ان کے پاس اور صوبے میں ان کا کوئی بھی سیاسی بادشاہ نہیں تھا. دوسرے بادشاہ جن کے بادشاہ تھے دوسری قومیں وہ آتی تھی، ان پر چڑھائی کرتی تھی، ان کا مال لوٹ لیتی تھی، ان کی فصلیں برباد کر لیتی تھی، ان کے اوپر ڈاکے ڈالتے تھے، ان کے گوداموں کو کھا لیتے تھے اور آ کر ختم کرتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے. یہ خلاف نے اپنے خدا کے پاس آئے اور خدا کو کہتے ہیں ہمیں بادشاہ دے. ہمیں کیا دے؟ بادشاہ دے. کوئی لیڈر ہو، ہمارا بھی کوئی بادشاہ، ہمارا بھی کوئی رہنما ہو، ہمیں بادشاہ دے. اس وقت خدا نے زکریا کے وسیلہ سے کلام کیا کہ قوم کو کہے کہ خوش ہو جاؤ، نہایت شادمان ہو جاؤ، میں تمہیں بادشاہ دیتا ہوں. ہاللویا. تم کیا ہو جاؤ؟ نہایت. اے بنت صہیون تم نہایت شادمان ہو. تم جو دکھی ہو، تم جو افسردہ ہو، تم جو رو رہے ہو، تم جو پریشان ہو، تم جو بے حال ہو، اب نہایت شادمانی کرو. کیا کرو؟ نہایت شادمانی کرو. تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، میں تمہیں بادشاہ دوں گا. اب ان کے ذہنوں میں کون سے بادشاہ تھے؟ ان کے ذہنوں میں نبوکدنضر ہوگا، ان کے ذہنوں میں دارال بادشاہ ہوگا، ان کے ذہنوں میں وہ جو فرعون، وہ بھی بادشاہ کا لفظ فیرو جو ہے یہ بھی it's the same title. جیسے بادشاہ ہے ویسے ہی ہے، ویسا بادشاہ یا کوئی اور بادشاہ یا جیسے ان کے اپنے بادشاہ گزرے تھے کوئی اس طرح کا بادشاہ آئے گا جو سیاسی طور پر لڑے گا، جو ہمیں ہماری حقوق دلائے گا،
جیسے آج سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں، اپنے اپنے لیڈر کے لیے دھرنے دیتی ہیں اور ووٹ ڈالتی ہیں، یہ بھی اپنا کیا چنتی ہے؟ بادشاہ چنتی کہ یہ شخص ہم پر حکومت کرے گا، ہو ہماری بادشاہی ہوگی، یہ والا شخص ہمارے لیے ہوگا، یہ شخص ہمارے لیے، اور جس کی پارٹی جیت جاتی ہے وہ پکڑے تھے جتنی نہیں جیتی اور خوش، یا وہ کوشتے تو خوش۔ لیکن یہاں پر بادشاہ آئے گا۔ اب بادشاہ خدا نے دے دیا، جب آپ نے بادشاہ دے دیا تو نیچے بادشاہ کی خصوصیات کے بارے میں بتایا۔ کیا بتایا ہے؟ بادشاہ کی خصوصیات۔ شادمانی پہلے کا لکھا ہے، اور اس شادمانی کا مطلب ہے ٹو شاؤٹ، ریز اے ساؤنڈ، گیو اے بلاسٹ، یعنی کہ اونچی ساری نعرے مار۔ جیسے خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے، گلا پھاڑ کر نرسنگے کی مانند اپنی آواز کو کیا کریں؟ بلند کریں، شکر کریں، نعرے لگائیں، ویلکم کریں، شادمان ہو۔ اور اس شادمانی کا تعلق جو ہے وہ زمین سے نہیں ہے بلکہ آسمان سے ہے۔ جو لفظ خوشی ہے اس کا تعلق زمین سے ہے، جو خوشی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو لفظ شادمانی ہے اس کا تعلق آسمان سے ہے۔ ہاللویا۔ زمینی خوشی ختم ہو جاتی ہے جب آسمان سے آتی ہے ہمارے زندگی میں، تو وہ کبھی بھی ختم ہے۔ یعنی خدا تجھے ایسی خوشی دینے والا ہے جو آسمانی خوشی ہے۔ خدا تجھے بادشاہ دینے والا ہے، وہ زمینی نہیں بلکہ کہاں سے آنے والا ہے؟ آسمان سے آنے والا۔ کہا گیا بادشاہ آئے گا۔ اب بادشاہ کی خصوصیات، میں سوچ رہا تھا کہ بادشاہ تو آئے گا، خدا نے بادشاہ دیا، لیکن آج میں بادشاہ کی خصوصیات جو ہے اس کے اوپر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس کی پہلی خصوصیت کیا لکھا ہے؟ وہ صادق۔ وہ کیا ہے؟ صادق۔ اللہ صادق کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے تصدق، اور تصدق کا پہلا مطلب ہے وہ پہلے سے حکومت میں۔ تالیاں بجائیے خداوند کے لیے۔ وہ یہ نہیں ہے، وہ نیا بادشاہ برپا نہیں ہونے والا، وہ وہی پرانا ہے جو کب سے ہے۔ کتاب مقدس مکاشفہ کی کتاب 15 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے وہ ازلی بادشاہ ہے۔ وہ کون سا بادشاہ ہے؟ ازلی بادشاہ، یعنی یہ وہ بادشاہ ہے جو پہلے سے موجود ہے۔ دنیا کے بادشاہ آتے ہیں، کتنی دیر کے لیے آتے ہیں؟ ارے اگر آپ بادشاہوں کے بارے میں نالج رکھتے ہیں، چلے میں پاکستان سے باہر نہیں جاتا، پاکستان ہی آپ مان لیں، کتنی دیر کے لیے بادشاہ آتے ہیں؟ 5 سال کے لیے، رندہ 5 سال آتے کے لیے، کتنی دیر کے لیے آتا ہے؟ 5 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، اور پھر بادشاہ ختم۔ اگلے سال دوسرا، اور سو اگلے سال دوسرا، اور سو اگلے سال دوسرا، اور سو اگلے سال اور کوئی، اور کوئی، اور کوئی، اور کوئی۔ لیکن کیا دروازہ بند کر دے؟ لیکن کیا آپ کا بادشاہ ہے جو ازلی بادشاہ ہے، جو پہلے سے موجود ہے، جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے، زمینی بادشاہ تک چھوڑتے رہتے ہیں، آپ کے بادشاہ کا تخت کوئی چھین نہیں سکتا۔ وہ بادشاہ تخت پر موجود ہے، وہ پہلے سے بادشاہ ہے، اور وہ جو پہلے سے موجود ہے، اور وہ بھی تیرا اور میرا بادشاہ ہے۔ ہاللویا۔ پہلے تو موجود، ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے، ہمارے دادے کے پیدا ہونے سے پہلے، دنیا بننے سے پہلے، اس سے بھی پہلے، جب خدا کی روحانیوں کی سطح پر کیا کرتی تھی؟ چوبش کرتی تھی، تب سے پہلے ہمارا بادشاہ تخت پر کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو اس بادشاہ کی خصوصیت، پہلی خصوصیت کہ یہ وہ بادشاہ ہے جو پہلے سے موجود ہے، یہ کوئی نیا والا بادشاہ نہیں ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جو کل اور آج بلکہ ابد تک کیا ہے؟ یہ سب۔ پھر اس کا ایک مطلب ہے راست باز۔ صادق کا کیا مطلب ہے؟ راست باز۔ لگسو دنیا میں جو لوگ بادشاہ چاہتے ہیں کہ اپنے بادشاہ مالیاں کی داستے ہیں خصوصیات کیا بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے؟ بڑا چنگا
غریباں کا بڑا خیال کرتا ہے ووٹ دو اے کر بڑا انج چاہیے بڑا انج چاہیے تے سانو کچھ لگتا ہے کوئی بات سکیم ہے بعد پتہ لگتا ہے میرے کا یونٹ بھی کردار بعد پھر آتا بھی ہے کوئی کسی کا پتہ لگتا ہے کوئی چور سی کوئی ڈاکو سی کوئی فریبی سی کوئی قاتل سی کوئی کوشش لیکن کیا شہزادہ ہے شہزادے کے لیے زوردار تالیاں وعدہ میرا مکانا کا مکانا وہ راست باز ہے ہاللویا اس نے کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے اس نے کہا کون ہے جو یہ ثابت کر دے کہ مجھ میں گناہ ہے دنیا کی سلطنتیں برپا ہوئی کئی بادشاہ آئی جنہوں نے پوری دنیا پر بھی سلطنت کی حکومتیں کی لیکن یہ سب کے سب گناہگار تھے راست باز نہیں تھے ایک ہی ہے جو راست باز ہے وہ آپ کا اور میرا منجی یسوع مسیح ناصری ہے ہاللویا اس راست باز بادشاہ کے لیے زوردار تالیاں بجا کے اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں لوگ زمینی بادشاہیوں کے پیچھے بڑا کچھ کرتے یاد رکھیے کوئی پتہ نہیں یہ زمینی لوگ کب کب گناہ کرتے گناہ میں گرتے کس طرح سے کیا کرتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں جو منجی یسوع مسیح ناصری کے پیچھے آتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا وہ کبھی شرمندہ نہ ہوگا وہ کبھی چھوڑا نہ جائے گا وہ کبھی تنہا نہ کیا جائے گا وہ کبھی بھی بے یار و مددگار چھوڑا نہیں جائے گا اس نے کہا میں تمہیں ہرگز یتیم نہ چھوڑوں گا ہاللویا پھر اس کا ایک مطلب ہے میں صادق کی بات کر رہا ہوں پھر اس کا ایک مطلب ہے عادل عادل کا کیا مطلب ہے انصاف کرنے والا کیا کرنے والا ہے ہمارا بادشاہ کیا کرنے والا ہے انصاف کرنے والا خدا کے تخت کے پاس بڑی روحیں مقدسین لوگ پکار کر کہتے ہیں خدا ہمارا کیا کر انصاف کر خدا کہتا ہے دوسروں کو بھی آنے دو میں اکٹھا تمہارا کیا کروں گا انصاف کروں گا اور اس کے فیصلے درست ہیں اور اس کے فیصلے راست ہیں اور وہ راستی سے چلتا ہے اور وہ درست فیصلے کرتا ہے اور وہ ٹھیک مانگتا ہے اور وہ پاکستان کی سپریم کورٹ نہیں ہے اور وہ پاکستان کی ہائی کورٹ نہیں ہے جو فلموں میں بھی انڈے والے نمبر پہ ہے ہمارا بادشاہ یسوع مسیح جلالی آپ کا اور میرا انصاف کرنے والا خدا ہے ہاللویا ہاللویا آج اگر کسی طور سے آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی بہن بھائیوں میں زیادتی ہو رہی ہے آپ سمجھتے ہیں میرے ساتھ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا آپ سمجھتے ہیں میرے ساتھ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر زبور گایا کرو 9 زبور قائم یہوہ قائم ہے تخت تیرا تو واسطے تخت اپنا ہے انصاف کے لیے تخت لگا ہوا ہے اور آپ کا انصاف ہوگا اور کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہیں کوئی آپ کا حق کھانے والا نہیں ہوگا کوئی آپ کو پھنسانے والا نہیں ہوگا کوئی آپ کے اوپر بوجھ ڈالنے والا نہیں ہوگا بلکہ وہ خود ہمارے بوجھوں کو اٹھا لے گا پہلے سے کہہ دیا بوجھ ڈھکے مانگنے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو کیا دوں گا آرام دوں گا ہاللویا آپ کا بادشاہ کیا ہے عادل آپ کا انصاف کرنے والا آپ کے لیے ٹھیک ترازو تولنے والا آپ کے لیے ٹھیک مانگنے والا آپ کو سلا دینے والا آپ کو جواب دینے والا ہے پھر اس کا مطلب ہے صادق کا صحیح کیا مطلب ہے صحیح کہ آپ کا بادشاہ صحیح ہے پھر اس کا مطلب ہے درست کہ آپ کا بادشاہ درست ہے پھر اس کا مطلب ہے جس کی ذات میں گناہ نہیں پھر اس کا مطلب ہے وہ سچا ہے کیا زبردست خداوند یسوع مسیح کی گفتگو اس نے جتنی بھی گفتگو کی اس میں ایک نقطہ بھی غلط اور جھوٹ نہیں ہے آپ کا میرا یسوع
جب کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں، وہ نہ بھی کہے میں تم سے سچ کہتا ہوں تو ہمیں پتا ہے وہ سچا ہے۔ ہاللیلویا۔ ٹھیک ہے، ہمارے بادشاہ کی گواہی کہ بادشاہ آئے گا، بادشاہ کی سیوی ہے، بادشاہ نے کیا 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 ہوگا، سیوی کنگ دار ہے، تو پہلی چیز وہ کیا ہے، صادق ہے۔ دوسری چیز وہ کیا ہے، لکھا ہے نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہاللیلویا۔ پڑھا ہے تمام عبرانی میں لکھا ہے، تو وہ لفظ تھا یشوع۔ کیا مطلب کیا لفظ تھا؟ یشوع۔ تو اس کا مطلب ہے نجات اس کے ہاتھ میں کا مطلب ہے گناہ سے رہائی دینے کے لیے اس کے ہاتھ میں تیرے لیے کچھ ہے، اور وہ کیا ہے، خداوند یسوع مسیح کا خون۔ ہاللیلویا۔ ہمارا بادشاہ جو آیا، جو آ رہا ہے، جو پیشن گوئی ہے، وہ ساتھ کیا لے کر آئے گا، وہ ساتھ نجات لے کر آ رہا ہے، اور اس نجات کا مطلب ہے بدلہ لینا۔ اس لفظ کا مطلب ہے بدلہ لینا، یعنی وہ آ رہا ہے تیرا بدلہ لینے کے لیے۔ تالیاں جان کیا زبردست بات۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، کیا ہوتے تھے، کسی پہ نہیں سوتے۔ کون کون اداسی چھوٹا چھوٹا نہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے سو تے جب باہر لڑ پے نا تے پھر کی کہنا، میں اپنے بڑے بھرا بلا گیا، جان کو بڑے بھرا بلا گیا، جان رہنے بڑے بھرا، میں اپنے بڑے بھرا وہی ڈورا بڑے بھرا۔ ارے زمین پر بھی آدم گاڑی پڑا تھا، گناہ ہو گیا، پھنس گیا، گر گیا، بڑا بھائی آیا بدلہ لینے کے لیے، اس نے اپنی رشتے کو سر کو اپنے پاؤں سے کچل دیا۔ وہ زمین پر آ رہا ہے تیرا بدلہ لینے کے لیے۔ ہاللیلویا۔ جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس نے شیطان کے سر کو کچل دیا ہے، تو وہ تیرے بدلہ لینے کے لیے، تیرے دشمنوں کو بھی کچلنے کے لیے تیار ہے۔ آج ہو سکتا ہے سوچتے ہو اینے مخالف، اینے دشمن، ارے جب خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جب ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف؟ جب ہمارا بدلہ لینے والا یسوع مسیح ناصری ہے تو کون سی فوج طاقت اس کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں۔ ہاللیلویا۔ تو اس لیے شکر کرو، وہ آ رہا ہے تیرا بدلہ لینے کے لیے۔ ہاللیلویا۔ وہ آ رہا ہے تیرے لیے لڑنے کے لیے۔ پھر اس کا ایک مطلب ہے وہ آ رہا ہے مدد دینے کے لیے۔ یشوع کا مطلب ہے آ رہا ہے کیا کرنے کے لیے؟ مدد دینے کے لیے۔ دنیا کے کہنے کا سب ڈاکو ہی، یہ ڈاکو ہی ہوتے ہیں جو دنیا کے بادشاہ ووٹ پتہ نہیں کتنے کی کار کے بادشاہ، اچھا دنیا کے بادشاہ آتے ہیں لینے کے لیے ووٹ دو پھر ایسی بادشاہ بنا گے، لیکن یہ اس کو ہمارے ووٹ کی ضرورت نہیں، اس کو ہماری پیور کی ضرورت نہیں۔ آسمان پر پہلے سے لاکھوں کروڑوں فرشتے اس کی تعریف کے لیے موجود ہیں، اس کی بادشاہ موجود ہے۔ اس سے پہلے تو میرا ووٹ نہ ہوگا، وہ پہلے سے آسمان پر بادشاہ ہے، وہ پہلے سے بادشاہی میں موجود ہے، وہ پہلے سے خدا کی حضوری میں موجود ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ وہ پہلے سے خدا جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے ہمارے لیے موجود ہے۔ آج اگر مانگنے کے لیے نہیں بلکہ مدد دینے کے لیے۔ ہاللیلویا۔ وہ بادشاہ ہے، وہ مدد دینے کے لیے آ رہا ہے، وہ ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ ہماری مدد کرنے کے لیے، ہم جو گرے ہوئے ہمیں اٹھانے کے لیے۔ وہ جب آپ کو یاد ہو اس وقت ایسا کتنے پیاس، ارے کہاں پر گر گیا تھا سمندر میں، چلتا 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 یسوع سے نظریں اٹھائی، جب ادھر ادھر آدمی کو دیکھا تو کہاں پر چلا گیا؟ ساڑھے وغیرہ کوئی ہوتا کہ کہتا میں تو کیا سی ادھر ادھر دے ڈوب نہیں، وہ مدد دینے کے لیے تیار ہے، ہاتھ بڑھایا اور واپس اٹھا لیا۔ ہاللیلویا۔ مدد
देने के लिए। हालेलुया। वो फंसी हुई थी औरत जिसको सबने संसार करना था एंड गुनाह के वक्त पकड़ी गई, पत्थर पकड़े हुए थे मारने के लिए। कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। कोई कर सकता था? कोई भी नहीं कर सकता। शरीयत में लिखा हुआ इस तरह के गुनाह में पकड़ा जाए तो उसको क्या करो? संसार करो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जिसने गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। आप क्या समझते हैं? पहले पत्थर की बात थी। क्या पहला पत्थर वहां पर कोई मार सकता था? अरे मार सकता था। जिसने गुनाह नहीं किया था वो यीशु मसीह नासरी था। वो शुरुआत कर सकता था क्योंकि उसने गुनाह नहीं किया, लेकिन वो मारने नहीं बल्कि बचाने वाला था। वो सजा देने वाला नहीं बल्कि मदद करने वाला। मदद की जिसने नहीं हुआ उसका पहले मारे। सब छोड़ गए। यीशु ने कहा किसी ने नहीं मारा, मैं भी तुझे नहीं मारता, तुझे गुनाहगार नहीं ठहराता। जा दोबारा गुनाह तू तुम्हारा ना गुनाह कर। और गुनाह को उसने छोड़ दिया। हालेलुया। मदद करने के लिए वो बादशाह है, वो मदद करने के लिए मौजूद है। फिर इसका एक मतलब है दिफा करने के लिए। तेरा दिफा करने, क्या जबरदस्त बात है। दिफा करने के लिए इंसान क्या क्या करता है? दसो हाँ, दिफा करने के लिए बड़ा कुछ करते हैं। चलो कुछ हो गया, दिफा करे कोई साटा। जमीनी दिफा खत्म हो जाते हैं, आसमानी शील्ड यीशु नासरी, हालेलुया, ये तेरे दिफा के लिए मौजूद है। ये तेरे सामने मौजूद है जो तुझे महफूज रखे। फिर इसका एक मतलब है बचाने के लिए। फिर इसका एक मतलब है फतह देने के लिए। फिर इसका एक मतलब है खराब होने से बचाने के लिए। क्या करने के लिए? जैसे गर्मियों को खाना कहां पर रखना पड़ता है? फ्रिज में। फ्रिज में ना रखो तो बाहर क्या हो जाता है? इंसान की जिंदगी भी एक चीज है कि ना होए थे खराब बल्कि खाना ही खराब। चीज है ना होए थे बाले आंदे नहीं जो बाले कितने आंदे पा पान भी आ तुम पान शराबान तुम्हें निकल गए मसीह की जिंदगी में। मसीह की जिंदगी नहीं। फिर और क्या आता है? बदबू आती है। और ये खाने वाला नहीं, अब इसको क्या कर दो? अब इसको क्या कर दो? ये वही साहब है, इसको वहां पर फेंक दो जहां पर रोना और दांतों का क्या है। लेकिन जो मसीह में है, दुनिया में अपनी चांदी बत्ती भी जा सकती है लेकिन वो महफूज है। हालेलुया। उसकी जिंदगी फ्रेश है, उसकी जिंदगी ताजा है, वो फेंकना नहीं चाहेगा, वो आसमान की बादशाही में सदा महफूज रहेगा। हालेलुया। महफूज करने के लिए आने वाला है। हालेलुया। तू फ्रेश रहेगी, फ्रेश रहेगा किधर? मसीह। मैंने बताया जैसे फ्रिज में खाना फिर भी कितने दिन तक मिलना। लेकिन क्या जबरदस्त बात, ईमानदार जब मसीह में आ गया हमेशा महफूज। हालेलुया। जमीन पर तो जब ये मिट्टी में चला जाता है लेकिन रूह आसमानी मकामों में प्रवास कर जाती। हालेलुया। और सदा इमाम पर भी बादशाह सामने और हम उसके साथ और हम उसकी प्रस्तुति कर रहे होंगे और नारे लगा रहे होंगे, गीत नया वो गाते होंगे। साथ में कौन होगा? ऊंची आवाज में कौन कौन? साथ में मैं भी दूंगा। हालेलुया। क्योंकि मसीह ने मुझे महफूज कर लिया है, क्योंकि मैं मसीह में आ गया हूँ। ये नहीं कि जिन्हें फ्रिज का बच्चे बार बार वो खोल देते ठंडा खत्म कर दो लेकिन कुछ खराब कर दो। समझ आए? या सोची ला लो फ्रिज में जाके तो शहर आके तो सोच ला लो। कई लोग पता नहीं करते हैं, एक करी मसीह को कबूल करके मसीह के कोल आके के बाद अपना सोच मसीह ला लो ला लेते सोच ला के ते बात सुन रहे हैं मसीह ऐसा सोचता है खराब हो जाओगे मसीह के बगैर, खत्म हो जाएंगे मसीह के बगैर। स्विच लगाना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा, राब्ता रखना पड़ेगा, दुआ करनी पड़ेगी, कलाम पढ़ना पड़ेगा, राब्ते में रहना पड़ेगा, बहना पड़ेगा, उनकी रसूलिश रहना पड़ेगा, उसके साथ प्रस्तिश करनी पड़ेगी।
गिरजा घर में आना पड़ेगा, खुदा के साथ लिंक में, रास्ते में, कनेक्शन में रहना पड़ेगा, विश्वास और फ्रेश रहेंगे, क्योंकि खुदा आपको महफूज करने के लिए मौजूद है। हालेलुया। फिर इसका एक और मतलब है, मैंने बताया रेस्क्यू। रेस्क्यू का किस किस को पता है? सबको पता है। साढ़े मुझे चेक करनी चाहिए। उनका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? 1122 11 भाई। जब कोई हादसा होता है तो 11 भाई वाले आते हैं पाँच में कि गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चला के आते हैं, रास्ते में लेट हो सकती है, जी करे हो किसी और मरीज को पढ़न गए हो, या पहले मोटरसाइकिल वाला आया देखे नहीं वो तो टूट गया बंदा खून की करो गड्डी वाले आधा घंटा और नहीं तक वहां बंदे की जान चली, ठीक है। लेकिन ये रेस्क्यू जो है ना, ये रेस्क्यू वाला लेट नहीं होता। ये रेस्क्यू वाला ये नहीं कहता पैरों में तुझे लूंगा, ये रेस्क्यू वाला ये नहीं कहता हो ऐसा काम मेरे बस होता है। ये रेस्क्यू वाला आता है। हालेलुया। जितने लोगों को वो रेस्क्यू करने के लिए जब जमीन पर था, जो उसके पास आता, जिसके पास हो जाता, उसी घड़ी उसी लम्हा बहाल। हालेलुया। हॉस्पिटल की जरूरत नहीं, कहीं पर ले जाने की जरूरत नहीं, वहीं पर शिफा। और क्या जबरदस्त बात, रेस्क्यू वाली गड्डी के इको बंदे के पास आकर दिए इको ही हाथ तक यीशु नासरी पूरी दुनिया में रेस्क्यू कर दिया। हालेलुया। पूरी दुनिया को उसने रेस्क्यू कर दिया। मुझे खुदा को बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया, शरीर पर कुर्बान हो गया हम सबको रेस्क्यू करने के लिए। हमारा बादशाह जो आग का है उसकी सीरी में ये शामिल है कि वो क्या करता है? रेस्क्यू करता है। फिर वो खुद फतेहमंद है, वो तुझे भी फतेहमंद बनाने के लिए आने वाला है। इसलिए सयून की बेटी ना डरे, इसीलिए सयून की बेटी शादमान हो। हालेलुया। हालेलुया। फिर वो आने वाला है और एक और चीज उसके बारे में बताइए, वो क्या है? हलीम है। वो क्या है? तीसरी बात, जो बादशाह लगा है, सादक है, निजात उसके हाथ में है, और वो क्या है? हलीम है। इस हलीम के लिए इब्रानी लफ्ज है एना, और इसका मतलब है झुकना, कि वो झुकने वाला, वो तुम्हारे लिए तलवार फाड़ के रोमियों के साथ और दूसरे बादशाहों के साथ लड़ने वाला नहीं है। योर किंग इज कमिंग, बादशाह है, लेकिन वो बादशाह क्या है? हलीम है, झुकने वाला है। और फिर इसका मतलब है नीचे होने वाला, वो बादशाह नीवा होने वाला है। फिर वो बादशाह कौन सा है? आजिज। इसका मतलब क्या है? आजिज़ी इख्तियार करना। वो बादशाह आजिज है। फिर इसका मतलब क्या है? खुद को कमजोर करना। हमारे लिए वो इतना ताकतवर है, कलाम में लिखा उसके जोर के बारे में कि वो पहाड़ों को पल्लों में उठा लेता है, इतना ताकतवर। फिर उसके बारे में लिखा है वो समुद्र को चुल्लू में नाप लेता है, इतना बड़ा होता चुल्लू है, कहते हैं इतना बड़ा उसका क्या है? हाथ है। वो इतना ताकतवर है, उसके बारे में लिखा है वो आसमानों में समा नहीं सकता, इतना बड़ा है। लेकिन हमारे लिए खलील बन गया, जमीन पर आ गया, और उसकी गरीबी का निशान उस शुरू में जो उसने दिया, वो किसके ऊपर सवार है? गधे के ऊपर सवार। अरे मैं आपको बताता हूँ, जो जंगें लड़ी जाती थी, जो बादशाह बनते थे, जब उनका ऑर्डिनेशन होता था तो क्या होता? हाथियों पर सवार, घोड़ों पर सवार, सोने की कुर्सियों पर सवार, बड़े बड़े महलों में, और पता नहीं किस तरह से फुलाना या केंच बड़ी सवारियां इस्तेमाल करते, रथ आगे पीछे, और गधे के ऊपर, गधा मशरिक में रसवाई की नामत समझा जाता है। किसी की इंसल्ट करनी हो, बेइज्जती करनी हो, तो उसको कहते हैं इन कितने से बताओ, इन गधे से बिठाओ, इस तरह। लेकिन क्या कोई और दुनिया में कोई गधे के ऊपर बैठा
نہیں، یہ بیوقوفی نہیں، یہ غلیمی کی نشانی ہے۔ اتنا غلیب جو تخت پر، اور تخت اس کا کہاں پر تھا پتہ ہے؟ کروبین کے اوپر۔ اور کروبین کیا ہے؟ فرشتے، خدا کا تخت فرشتوں کے اوپر۔ یہاں سے وہ فرشتوں کے تخت سے نیچے آتے بندہ تھوڑی جھکتے کہ تو بعد وہ تھلے میں نہیں سکتا، ہم نہ کر لے ہم نہیں سکتا۔ پاوے وہ سابقہ ناظم ہوئے یا سابقہ وزیر اعظم، سابقہ ایم پی اے، او بھائیو او سینچ ہے او میں ہے، لیکن کیا زبردست خدا تخت سے سیدھا کتھے آگے گدے کے اوپر، حلیمی، عاجزی، فروغنی، اتنا خلیل کہ گدے کے اوپر بیٹھا، اتنا جھکا کہ آسمان سے نیچے آ گیا، پھر اتنا عجز ہوا کہ اس نے ہمارے لیے مار کی برداشت کی۔ وہ فرشتوں کو منگا سکتا، پرانے نامہ میں ہم پڑھتے ایک ہی فرشتہ آتا تھا لاکھوں لوگوں کو ختم کر دیتا تھا، لیکن یہ عاجز، یہ مارنے والا نہیں، یہ بچانے والا، اور پھر یہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اس نے اپنے آپ کو انسانی عدالت کے سپرد کر دیا، اور پھر اتنا کمزور وہاں پر کہ اپنے دفاع کے لیے تو وکیل بھی کھڑے نہیں کیے، اور پھر اتنا کمزور عدالت بھی بے گناہ کر رہی تھی، تب بھی اس کو کیا دی گئی؟ موت کی سزا دی گئی۔ خداوند یسوع مسیح کی غلیمی، اور آج یہ تو تب تھا، لیکن آج بادشاہ کیا ہے؟ آج بادشاہ کیسا ہے؟ یوحنا نے خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد 60 سال کے بعد اس کو دیکھا، اس کو کیا کیا؟ دیکھا کہ وہ کیسا ہے، دیکھا، خدا نے ظاہر کیا، خدا نے بتایا کہ اب یسوع مسیح کیسا ہے، اور اب پھر جو بادشاہ آنے والا ہے وہ کیسا ہے۔ تو آئیے کتاب مقدس میں سے آخری حصے میں کیا ہم کوشش ہے، مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب، اب کیسا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب 19واں باب اور 11ویں آیت لکھا گیا ہے، یہ یوحنا یہ کہتا ہے پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، کیا دیکھا؟ آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پہلے یسوع کس پر تھا؟ گدھے پر تھا، بچانے کے لیے۔ اب یسوع کس کے اوپر ہے؟ سفید گھوڑے کے اوپر۔ سفید پاکیزگی کا نشان ہے، اور گھوڑا کس کا نشان ہے؟ جنگ کا نشان ہے۔ پہلے بچانے والا آنے والا تھا، اب ختم کرنے والا آنے والا ہے، اب انتقام لینے والا آنے والا ہے۔ اب یسوع، پہلے یسوع بچانے کے لیے، اب یسوع انتقام لینے کے لیے، اب یسوع مسیح بھوسی کو آگ میں جلانے کے لیے، اب گناہگاروں کو فام پر ڈالنے کے لیے، جہاں پر رونا اور دانتوں کا کیا ہے؟ پیسنا ہے۔ کتاب یہ بھی فرماتی ہے کہ جب وہ آئے گا تو وہ اتنا غضبناک ہوگا کہ وہ لوگ جو گناہگار ہوں گے، وہ جج ہیں، وکیل ہیں، بادشاہ ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، کسی طرح کے بھی ہیں، وہ کہیں گے ہمیں برا کے غضب سے چالو، پہاڑوں ٹیلوں ہم پر گر پڑو، موت ڈھونڈیں گے لیکن موت نہ آئے گی۔ یہ بندہ ہے جو پہلے گدھے پر سوار تھا، لیکن اب جو آنے والا ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آنے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر وہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ پھر وہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ راستے کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور انصاف کرنا سے، لڑائی کرنا سے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں۔ جب غصہ چڑھا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کھاتی دیا انسان کو۔ ہاللیلویہ۔ اب خداوند یہ غصہ پتہ ہے کس کی وجہ سے آیا ہے؟ یہ جو گناہگار ایمانداروں کو تنگ کرتے ہیں، یہ ان گناہگاروں پر غصہ آیا ہے۔ آپ کے لیے شکر کرو، تاڑے واسطے خدا غصہ کرتا ہے۔ جب آپ کو ایمانداروں کو کوئی تنگ کرتا ہے تو یسوع غصہ کرتا ہے۔ یسوع کیا کرتا ہے؟
غصہ کرتا ہے جب کوئی آپ کی ایمانداروں کو ڈسٹرب کرتا ہے. کیا زبردست بات. میرے لیے میرا غصہ کرنے والا یسوع مسیح ناصری موجود ہے جو آپ کے لیے بھی موجود ہے. ہاللویا. اس کی آنکھیں آپ کے شعلے. اور کیا زبردست گفتگو لکھا ہے. اور یہ یوحنا دیکھ رہا کہتا ہے اس کے سر پر بہت سارے تاج ہیں. سر پر بہت سارے کیا ہیں؟ بہت سارے. جنہیں اتنے نہیں کوئی بندہ افسر ہوئے ایک وقت آنا اور بلے سارے لے جاندے تھے. کوئی جنرل ہے تو وہ انہیں, کوئی ایس پی ہے تو انہیں, سمجھ رہے ہو, ایس ایچ او انہیں, حوالدار ہے ان ہے. یہ بلے پھر یہ سارا یہ ٹائٹل ایک وقت آتا ہے قبر میں گئے ریٹائر ہو گئے تو ختم. لیکن آپ کے بادشاہ اور میرے بادشاہ کے سر پر ایک تاج نہیں بلکہ بہت سارے تاج ہیں. ہاللویا. تاج تاج. میں سوچ رہا تھا کہ انہیں تاج سیب کے کیوں آ گئے. پھر میں سوچ رہا تھا کہ ہمارا خدا تو آسمانوں پر موجود ہے تو اور یہ اتنے تاج کہ جو نہ کاؤنٹ نہیں کر سکا. جو نہ کاؤنٹ ہے گن نہیں سکیا. اگر گن سکتا تھا تو وہ کہہ دیتا 12 16. یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کئی چیزوں کے 7 8 10 کاؤنٹ. لیکن یہ وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتا. اتنے تاج. اور یہ تاج بادشاہی کو ظاہر کرتے ہیں. یہ زمین پر کوئی کسی خطے کا بادشاہ, کوئی کسی خطے کا بادشاہ, کوئی کسی خطے کا اینجی. لیکن ہمارا خدا جو ہے نا وہ یہ زمین جو ہے نا یہ پورے یونیورس میں بھی ایک نقطہ ہے. ہمارا خدا پورے یونیورس کا, سیاروں کا, آسمان کا, زمین کا, کل کائنات کا کیا ہے بادشاہ ہے. اس لیے اس کے سر پر تاج بھی تاج ہے. ہاللویا. بادشاہ کیونکہ اگر لکھا ہے تو وہ کیا ہے پھر بہت سارے تاج. پھر کیا لکھا ہے لکھا اور اس کا نام لکھا ہوا جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ ایک نیا نام ہے جو یسوع کو ملنے والا ہے. یہ وہ آسمان پر جا کر دیکھیں گے جو ایماندار ہے. جو کون ہے ایسی کئی تفسیراں کر سکتے ہیں لیکن اصل گل ہوئی پتہ لگی جی جب آسمان پہ جا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اب تو دھندلا سا دکھائی دیتا ہے. جب پاس جائیں گے تو روبرو دیکھیں گے, کلیئر دیکھیں گے, صاف دیکھیں گے. ہاللویا. پھر کیا ہے پھر لکھا وہ اونٹ کی چھینکی ہوئی پوشاک پہنے. اونٹ کی چھینکی ہوئی پوشاک. بتائیے مجھے یہ اونٹ کی چھینکی ہوئی پوشاک کیا ہے؟ یسوع مسیح کو تو ڈریس چینج کر لینا چاہیے. جب مشرق میں شادی ہوتی ہے جو جب دولہا آتا ہے تو کیا کرتا ہے خاص ڈریس لباس پہنا ہوتا ہے. وہ لباس بتاتا ہے کہ وہ کس کو لینے کے لیے آیا ہے. دلہن کو لینے کے لیے آیا. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دولہا بھی. اور پھر وہ دولہا بتاتا ہے تیری یہ ویلیو ہے. جتنا سونا دولہے نے لباس پایا ہوتا ہے وہ دلہن کی ویلیو کو شو کرتا ہے. دلہن کی ویلیو کو کہ کئی باری میچنگ کی تھی ہوئی ویلیو. اتنا مہنگا میں نے ڈریس پہنا اپنی شادی کے اوپر, اچھا ڈریس. لیکن یسوع نے ڈریس کون سا پہنا ہوا ہے؟ اونٹ کی چھینکی ہوئی پوشاک. دلہن کو بتاتا ہے دس از یور ویلیو. یہ تیری ویلیو ہے. میں نے تیرے لیے اپنے لہو کو بھی بہا دیا. میں نے تیرے لیے اپنی جان بھی دے دی. اور آج تک وہ اونٹ کی چھینکی ہوئی پوشاک آپ کو یہ کہنے کے لیے کہ آئی لو یو, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. محبت کا ڈریس, محبت کی نشانی. اتنی محبت کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اس نے اپنا اکلوتا بیٹا جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ محبت کی نشانی کہ میں تیرے واسطے کی گیتا. آج دنیا کے دولہے شاید اپنی دلہنوں سے اتنی محبت نہ کرے لیکن ایک دولہا ہے جو مجھ سے آپ سے اپنی کلیسیا سے بے پناہ پیار کرتا ہے. ہاللویا. محبت کرتا ہے. آج بھی اس نے محبت کے لیے گواہی کے لیے وہ ڈریس پہنا ہوا ہے. اور یہ ڈریس یہ بھی بتاتا ہے کہ میں نے تجھے فتح کر دیا. یہ ڈریس یہ بھی بتاتا ہے میں نے تیری قیمت ادا کی.
یہ ڈریس یہ بھی بتاتا ہے کہ تم اپنے نہیں ہو بلکہ قیمت سے یہ ڈریس یہ بتاتا ہے کہ میں نے تیری فل پیمنٹ ادا کر دی ہے یہ ڈریس بتاتا ہے میں نے تیرے بوجھ کو اٹھا لیا ہے یہ ڈریس بتاتا ہے کہ میں نے اپنا خون بہا دیا تاکہ تجھے زندگی دے سکوں یہ ڈریس بتاتا ہے میں نے مار کھائی ہے تجھے بچانے کے لیے اور یہ ڈریس بتاتا ہے کہ میں تجھے تیرے لیے یہ سب کچھ کر کے فتح پا کر یہاں پر موجود ہوں تاکہ تو بھی میرے ساتھ فتح پائے اور تخت پر بیٹھے ہاللویا ہاللویا خون کی چھلکی ہوئی پوشاک پہنے اور پھر کیا ہے اس کا نام کیا ہے کلام خدا زوردار تالیاں بجائیے نام کی تعریف اس کا نام کلام خدا اور پھر اور کیا ہے اس وقت لکھا ہے اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار او یہوہ کے لیے یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیے آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مقیم کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آگے دولہا جنہیں برات نہیں جانتی آگے دولہا پیچھے براتی آگے دولہا ہے پیچھے براتی ہے دلہن کو لینے کے لیے آنے والا ہے ہاللویا جو چلے گئے ہوئے ہیں وہ پیچھے گھوڑوں پر چلے جائیں گے جو رہ جائیں گے کیا زبردست بات ہوگی جیسے یہاں پر کسی دلہن کی برات آئی ہوئے کہ کانچ آواز پہ ہو آ گیا دلہا آ گیا دلہا آ گیا دلہا دلہن کو لینا سے دیکھی ہوتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کو والا دلہا ایک تو جا کے کتے پان پہ چھپا یہاں تو جا کے کہ وہ جگہ یہاں پتہ نہیں کی سلوک کرے تھے کی نہ کرے لیکن کیا شہزادہ دلہا زمین سے لے کر جائے گا آسمان کی بادشاہی میں بٹھائے گا ہاللویا یہ دنیا خوبصورت یہ دنیا خوشبختی ہے اس کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے وہ ہمارا بادشاہ ہے وہ چھوڑنے والا نہیں بچانے والا برکت دینے والا سنبھالنے والا میری کیئر کرنے والا اور تجھے سب کچھ مہیا کرنے والا ہے ہاللویا ہاللویا یہ کیا ہے آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار سفید صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں اور قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی جب وہ آ رہے جنگ کرنے کے لیے منہ سے کیا نکلتی ہے تیز تلوار یہ تیز تلوار کا مطلب ہے جو اس نے کہتے جانا ہے وہ ہوتے جانا ہے آج توبہ کا وقت ہے چھوڑ دیجئے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا چھوڑ دیجئے شراب چھوڑ دیجئے نشے چھوڑ دیجئے وہ گناہوں کام جن کا تعلق شیطان اور ابلیس سے ہے خدا نہ کرے یہ جو تلوار نکل رہی ہے یہ آپ کے لیے بھی ہو خدا نہ کرے یہ تلوار آپ پر بھی چلے خدا کسی کا کارکار نہیں خدا نے نہیں کہنا ایک کدی کدی گرجے آ جاگا سی نہیں یہ نہیں کہنا اینی بڑی کدی کدی آ جاگا سی اینی چھاٹ دیو ایسے نہیں ہونا اس کا بچہ تو سنڈے اسکول آتا تھا ایسے نہیں ہونا تلوار چل تلوار نکلنی خدا طرفدار نہیں ہے جس کسی کا نام کتاب حیات میں نام لیا وہ آگ اور گندر کی جھیل میں ڈالا جائے گا تلوار نکل رہی ہے اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا ایک تھے کہ ڈنڈے پہنتے رہنا تجھے جب کسی نے مار پائے تو پڑے آ جائے گا تو بھائی کیڑے ہو گئے یا واسطے یا سنے چمڑے کا بھی پہنتا ہے پتا نہیں میرے بھی پتا ہے یا مارتا ملتا ہے یا گزارا اے جڑے پہنے تھے نا لوہے کا اے کیڑا پہنا لوہے کا سا اے لوہے کا پہنا تے بھراو کھا لو مان جی نے کھانی کھا لو شراباں آ لوہے کا ڈنڈا بھی تیار ہے اے گھیر کے بھی نہیں پہنے ایک تے گھیر کے پہنے ہیں نا 5 کی کہتے ہیں 5 اور ٹھیک ہے کہ نہیں جب پہنا ڈنڈا بھی جیتے تلوار بھی جیتے کار لو پٹھے کام چننے کرنی رنج کے کار لو کئی آئی دامی شرابان کو پیان یہ دے
عید ہے جی، پورا ہو گیا، بولی ہو گیا، اور بچہ ہو گیا، عید ہے، پیو راج کے نہ بچیاں بھی پاؤ، بیبیوں بھی باہر چلے جو ساڑھا پروگرام ایک آدھے پروگرام ساڑھا پروگرام کوئی رہا نام باہر چلی گا ساڑھا پروگرام اے پروگرام مسلمان دے رہے ہیں اے جی بول دے نا نہیں اے پروگرام سارے ہوتے چلنے کے پاٹے تلوار لیجئے دے لوہے کا ڈنڈا لیجئے لوہے کا مسا اور پڑھنا ہے اور اپنے دردوں کو پیسنا ہے اور رونا ہے اور دوسرے پاس سے ایماندار کی آنکھوں کے آنسو پہنچے جائیں گے ہاللویا وہ بادشاہ کے ساتھ سنت کرتے ہوں گے بادشاہی کرتے ہوں گے کوئی رہائی نہیں ہوگی پھر کیا ہوگا قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مہک حسن کو روندے گا غضب کا حوض ہے غضب اور کیا ہے خدا نے تے لکھا ہے کیوں ہے اور کی پوشاک اور ران پر ناخون چھینکی ہوئی پوشاک ہے ڈریس ہے جڑا پایا ہے اور ساتھ کیا ہے اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ خداوندوں کا یہ ہے بلا یہ ہے ٹائٹل جو میرے اور آپ کے بادشاہ کے اوپر لکھا ہوا ہے ہیلیلویا اور کوئی اس کو ریموو نہیں کر سکتا کوئی اس کے لیے کوئی نو کانفیڈنس نہیں لا سکتا کوئی اس کو ووٹ ڈال کے بدل نہیں سکتا کوئی اس کی بادشاہت کو ختم نہیں کر سکتا کوئی اس کی جگہ پر نیا بادشاہ نہیں چن سکتا کیونکہ یہی بادشاہ ہے جو اب کی بادشاہ ہے جو جلالی بادشاہ ہے